قرآن اچھا ہے رکھو مسجد میں، رکھو مدرسہ میں. کہ قرآن بند ہونے نہیں آیا، یہ پابند کرنے آیا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر حاذی الامت بالتیسیر والثناء والرفعت بالدین والتمکین فی البلاد والنصر. یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں پہلے. فرمایا شہروں پر راج میرے غلاموں کا آئے گا. تمکین فی البلاد ہے حکومت ملنا، شام، عراق، مصر، یمن، ہند تک، دور تک. والتمکین فی البلاد، دیس کے دیس میرے غلاموں کے ہوں گے. والتمکین فی البلاد والنصر، رب کی مدد بڑی آئے گی. تو پھر فرمایا فمن عمل منہم عملا بعمل الاخرہ للدنیا فلیس لہ فی الاخرۃ من نصیب. لیکن جس وقت بعد میں دین میں دنیا کی ملاوٹ ہونے لگے گی، پھر ہیبت ختم ہوگی، پھر روب نہیں رہے گا، پھر نکل جائے گا ہاتھوں سے تمکن فی البلاد. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت اذا حکم امراؤہم بغیر ما انزل اللہ، رب حکومت دے گا میرے غلاموں کو شہروں میں، ملک کے ملکن کے ہوں گے، لیکن جس وقت قرآن کو چھوڑ کر فیصلے کریں گے، فیصلے غیروں سے کروائیں گے، اس وقت فاستنقذوا ببعض ما فی ایدیہم، ان کے ملک چھین لیا جائیں گے، ان کے خزانے چھین لیے جائیں گے. یہاں تک فرمایا ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا دشمن وہ بھی چھین کے لے جائیں گے. حکومتیں مل گئیں، مگر جب حکم کے مسئلے پر خطا ہو گئی، لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے حکومت یہ شریفوں کا کام نہیں، فیصلے کوئی اور کرے. ہمارے روبرو ہمیں کہا گیا قرآن اچھا ہے رکھو مسجد میں، رکھو مدرسہ میں، رکھو اپنے پاس. قرآن کا پارلیمنٹ میں کیا، قرآن کا سپریم کورٹ میں کیا. تو یہ قرآن بند ہونے نہیں آیا، یہ پابند کرنے آیا ہے. اور اس کا جو حق مارے یہ لینا جانتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا جامع ترمذی میں فرمان ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جس جبار نے قرآن کو چھوڑا، میرے سرکار فرماتا ہے قرآن اس کی گردن توڑ کے رکھے گا. ممتاز قادری کے فیصلہ قرآن سے چھوڑ کے غیروں سے کروانے والے پاناما لیکس والی لیکیں نکال رہے ہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ فرمایا اللہ اس کی گردن مروڑے گا جی اس قرآن کو فیصلے کا حق نہیں دے گا. یہ فیصلے کرنے والی کتاب، اس کو اس کا حق چاہیے. اور دیس اور دین اور دیس کے اس موضوع کے اندر آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ قرآن کا اس دیس میں حق ہے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں بنا ہے، قرآن کی وجہ سے بنا ہے، قرآن کے خطبوں سے بنا ہے، قرآن والے شہیدوں سے بنا ہے. یہ جاگیرداروں، وزیروں، مشیروں کے مربوں سے نہیں بنا، یہ مصلی کے صوفیوں اور مسجد کے منبر کے خطبوں سے بنا ہے، یہ ولیوں کی صدا سے بنا ہے. اس قرآن کا اس ملک پر حق ہے، اور وہ حق ہے حکم کا، حکومت کا، راج کا، قانون کا، کہ قانون اس کا ہوگا اور نصاب اس کا ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.